اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا ایک بشر منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا۔ وہ جھگڑا حضور کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ پھر وہی جھگڑا، وہ قضیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا اور منافق کا سر تن سے جدا کیا، اور منافق کے ورثاء نے حضور کی دربار کے اندر، حضور کی عدالت کے اندر دوبارہ فیصلہ دائر فرمایا کہ عمر نے ہمارے بندے کو قتل کر ڈالا۔ تو آج اللہ رب العزت ایمان کی 3 شرائط بیان فرمائیں گے۔ تو کل اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اندر سے کالے ہیں، منافق ہیں، ان کا ایمان قبول نہیں ہے اور کافر کی یہی سزا ہے۔ تو آج اللہ نے 3 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط یہ ہے، فرمایا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے پاک پیغمبر یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو حاکم منصف نہیں مان لیتے۔ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف ہی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو حاکم بنایا جائے۔ اس آیت کا مصداق ہر وہ معاملہ ہے جو حضور کی امت کے اندر پیش آتا ہے، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہے، خوشی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو حاکم نہیں مانتا، یا غموں کا معاملہ ہے، غموں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو حاکم نہیں مانتا، یا لڑائی جھگڑا ہے وہاں پر نہیں مانتا، اندرونی معاملات کے اندر اللہ کے پیغمبر کو حاکم نہیں مانتا، بیرونی معاملات کے اندر اللہ کے پیغمبر کو حاکم نہیں مانتا، تو یہ بندہ کیا ہے جی؟ کامل مومن نہیں ہے۔ یہ بندہ کامل مومن نہیں ہے، اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اپنی زندگی کے شب و روز، صبح دوپہر شام رات، خوشی غم دکھ سکھ، ہر معاملے کے اندر اللہ کے پیغمبر کو اپنا حاکم منصف مانتا ہے۔ اب جب اللہ کا پاک پیغمبر دنیا میں نہیں ہے تو اب اس کی شریعت کو کیا ماننا ہے جی؟ حاکم منصف ماننا ہے۔ جھگڑا فساد ہو گیا تو سیدھا حضور کی شریعت میں آؤ جی، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارا پیغمبر کیا کہتا ہے جی۔ خوشی غم دکھ سکھ ہے تو آیا اس کے اندر ہم نے اپنے پیغمبر کو حاکم منصف مانا ہے یا نہیں مانا؟ ہمارا پیغمبر اس خوشی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس خوشی کو کیسے منانا ہے؟ یہ غم ہمیں پیش آیا ہے، اللہ کا پیغمبر، اس کی شریعت، اس کی حدیث، اس کا رب کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس غم کو کیسے منانا ہے؟ تو جب تک کہ اپنے معاملات کے اندر میرے پاک پیغمبر آپ کو حاکم نہیں بنا لیتے تو اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری رب کے قرآن نے بیان فرمائی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے پاک پیغمبر جب آپ کسی کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو وہ بندہ جب تک کہ دل سے وہ قبول نہ کرے تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ فیصلہ فرمایا نا جی یہودی کے درمیان میں اور منافق کے درمیان میں، تو منافقوں نے کیا کیا جی؟ وہی فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا، اور جب وہ منافق قتل ہوا تو منافقوں نے کہا ہم تو صرف الا احسانا و توفیقا، ہم تو بطور بلائی کے احسان کے گئے تھے، ہو سکتا تھا جاتے جاتے راستے میں یہ یہودی اپنا فیصلہ واپس لے، یا یہ ہے کہ یہ جاتے جاتے ان کے معاملات آپس میں سیدھی ہو جائیں، ہم تو صرف عمر کی عدالت میں اس لیے گئے تھے۔ فرمایا نہیں، جب اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا ہے اب اس کو دل سے بھی قبول کرنا ہے جی۔ اگر دل سے قبول نہیں کیا، زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے تو یہ بندہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ تیسری شرط فرمائی وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اب جان سے بھی قبول کرنا ہے، عملاً بھی اس کو بھی قبول کرنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ
آپ کو حاکم بنانا ہے ہر معاملے کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ دل سے بھی اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو کیا کرنا ہے جی، قبول کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جان سے بھی کیا کرنا ہے جی، قبول کرنا ہے، نہ کہ ہلے بہانے کرنے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اللہ بنی اسرائیلیوں کا وہ واقعہ بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر یہ معاملات آتے کہ اگر اللہ کہتا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یا یہ ہے کہ اوِ اخرجوا من دیارکم، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تو فرمایا ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ایسا بہت ہی کم ہوتا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو خودکشی کرتا، یا یہ ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کتاب لینے کو، تو پیچھے سے بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت کی، وہ سامری تھا، اس نے بچڑا بنایا، پورا واقعہ آپ پیچھے سن چکے ہو پہلے پارے کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کا حکم ہوا میرے موسیٰ میں ان کو معاف کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جنہوں نے یہ عبادت کی ہے بچھڑی کی، وہ کیا کریں جی، اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں۔ یہ موسیٰ کی شریعت تھی جی، خودکشی کر ڈالو۔ ہماری شریعت کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ خودکشی کرتا ہے، چاہے جس صورت میں ہے، چاہے وہ زہر کھا کر مرتا ہے، چاہے اپنے آپ کو گولی مار کر مرتا ہے، یا یہ ہے کہ کسی اور صورت میں پھانسی دے کر مرتا ہے، دریا کے اندر چھلانگ لگا کر ڈوب کر مرتا ہے، یا اپنے آپ کو جلا کر مرتا ہے جی، اس کو برزخ کے اندر قیامت والے دن جہنم کے اندر انہی چیزوں سے عذاب دیا جائے گا، وہ بندہ بچ نہیں سکتا جی۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو خودکشی کا حکم دیا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یا یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا نا کہ بھئی اپنے گھر بار کو چھوڑو جی۔ منافقین تو وہ تھے جو پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانتے تھے نا جی، اور ظاہر بات ہے اپنے آپ کو پھانسی لگانا اور اپنے آپ کو قتل کرنا یہ کہاں آسان ہے جی۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، یہ کیسا آسان ہے جی، یہ منافق کر نہیں سکتے تھے۔ فرمایا یہ ہم نے فرض نہیں کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ یہ کام کر لیتے نا جی، جس چیز کی ان کو وصیت کی گئی ہے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یعنی ایمان لے آتے، دل سے بھی قبول کرتے، جان سے بھی قبول کرتے، اور ہر معاملے کے اندر اللہ کے پیغمبر کو اپنا حاکم اور منصف بنا لیتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے اعتبار سے سخت ہوتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، جب یہ تینوں شرطوں پہ عمل کرتا تو وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت پھر ہم اس کو اپنی جانب سے اور اجر عظیم عطا فرماتے، اور ساتھ میں کیا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم اسے پھر سیدھے راستے پہ چلاتے جی۔ جو بندہ دل و جان سے اور ہر معاملے کے اندر اپنے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، متبع سنت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور سیدھے راستہ بھی دکھاتے۔ اور کون سا راستہ ہے، کل کے درس میں اللہ اس کو بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی۔ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ پہلا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے، اور کہنا کیا چاہتا ہے، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، کامل مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، میرا پاک پیغمبر، یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنا لیں، منصف بنا لیں، فیما، ان باتوں کے اندر، شجر بینہم، جو ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ پھر ثم لا، دوسری شرط، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنی نفسوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، حرجن، تنگی، مما قضیتا، اس فیصلے کے اندر جو آپ فرما دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جان سے بھی قبول فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لکھتے ان کے اوپر، فرض کرتے ان کے اوپر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا یہ ہے کہ تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، وہ نہ کرتے اس کام کو، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے۔ کامل مومن ہی یہ کام کر سکتا تھا، منافق تو کر نہیں سکتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ
بے شک وہ فعالو کرتے ہیں ان کاموں کو ما یوعظون بھی جس کی ان کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ظاہراً بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے، باطناً بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے، لکان خیر لہم نتیجہ یہ ہوتا تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واشد تثبیتا اور ثابت قدمی بھی زیادہ سخت ہو جاتی، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے ان کو من لدنا اپنی طرف سے اجر عظیمہ بڑا ہی اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم ان کی رہنمائی فرماتے صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔